الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم۔ سورہ احزاب کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے اہل بیت سے خطاب کرتے ہوئے، حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے خطاب کرتے ہوئے، وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، دور جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے، زیب و زینت کر کے باہر نہ پھرا کرو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتینا الزکاۃ، زکوٰۃ دیا کرو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، بے شک اللہ چاہتے ہیں اے اہل بیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، اللہ چاہتے ہیں کہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ، تاکہ تم سے گندگی کو، ناپاکی کو دور کر دے، لے جائے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاک کرے۔ یہ اہل بیت کے حوالے سے، چونکہ محرم کا مہینہ ہے، اس میں اہل بیت کا ذکر خیر، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت کن کو کہتے ہیں؟ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ، آپ کے داماد حضرت علی، آپ کے نواسے حضرت حسن، حضرت حسین، یہ حضور کے اہل بیت تھے، خاندان والے، آپ کے فیملی والے، آپ کی فیملی یہی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں 4 حکم دیتے ہیں ان کو، اہل بیت کو، اور پھر آخر میں فرماتے ہیں یہ 4 احکام پر عمل کرو تو ساری جو نا گندگیاں تم سے دور ہو جائیں گی اور تم خوب پاک ہو جاؤ گے۔ یہاں تطہیر سے مراد، یاد رکھیے، تزکیہ نفس سے، تطہیر قلوب، دلوں کو پاک کرنا، اور یاد رکھیے اس سے مراد تزکیہ باطن، اندر کی پاکیزگی، دلوں کی پاکیزگی، دلوں کی نیکی، جس کی یہ حفاظت والی تطہیر ہے، یہ عصمت والی تطہیر نہیں ہے۔ وہ عصمت والی صرف انبیاء کے ساتھ ہوتی ہے، انبیاء کرام کے علاوہ کسی کے ساتھ عصمت والی تطہیر نہیں ہوتی، حفاظت تو محفوظ ہیں۔ اب وہ 4 احکام کیا ہیں؟ ہم نے دیکھنا یہ کہ جو 4 احکام اہل بیت کو دیے گئے، حضور کے خاندان کو یہ حکم دیا گیا کہ یہ اختیار کرو گے تو تزکیہ نفس، تمہارا نفس پاک ہوگا، تطہیر قلوب، تمہارے دل پاک ہوں گے، اور کیا ہوگا کہ بھئی تمہارے جو ہے نا بھئی تزکیہ باطن، تمہارے اندر کی دنیا پاکیزہ ہو جائے گی۔ ہم یہ تو خیال رکھتے ہیں کپڑے لش پش ہوں، پاک ہوں، صاف ہوں، اس لیے ابو داؤد شریف میں جو روایت آتی ہے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو پاک رکھا کرو، فرمایا برآمدے کو بھی پاک رکھا کرو، فرمایا صحن کو بھی پاکیزہ پاک رکھا کرو، صفائی کا خیال رکھو گھر میں۔ یہیں سے ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ فرمانا چاہتے ہیں گھر بھی پاک، برآمدہ بھی پاک، صحن بھی پاک، تو انسان کو خود بھی کیا ہونا چاہیے؟ اپنی زندگیوں میں پاکیزگی لاؤ۔ جو گناہ بتائے گئے ہیں قرآن و حدیث میں، وہ کیا چیزیں؟ وہ جرائم ہیں۔ ان جرموں سے آپ اپنے ظاہر کو تو خیال رکھتے ہیں کہ بھئی جسم پاک ہو،
کپڑے پاک ہو، ٹوپی پاک ہو، ایک اندر کی دنیا بھی ہے، اس کو بھی پاک رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں سب سے پہلی چیز آپ کی زندگی، میری زندگی پاکیزہ کیسے ہوگی؟ قرآن کو دیکھیں، اہل بیت کو حکم دیا گیا، سب سے پہلے یہ کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، حیادار زندگی گزاریں۔ دور جاہلیت میں بے حیائی ہوتی تھی، خواتین بن سور کے زیب و زینت کر کے باہر نکلتی تھیں لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ کہا گیا کہ نہیں، بے حیائی والی زندگی سے انسان کے اندر کی دنیا کیا ہو جاتی ہے؟ تاریک ہو جاتی ہے۔ اب دیکھتے نہیں کہ ایک بے حیا کا خاتون کا پتہ چلتا ہے 9 مہینے بعد اس کی لاش ملی، کسی کا پتہ چلتا ہے 15 دن کے بعد وہ کمرے سے لاش ملی۔ ان کے اندر کی دنیا تاریک ہے، کوئی ان کا ساتھ دینے، باپ ساتھ دینے، اس کے جنازے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے ظاہر و باطن دونوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے پاکیزگی، پاکیزہ زندگی کے لیے کیا ضروری ہے؟ حیا، شرم و حیا والی زندگی، پاکیزہ، بے حیائی کی زندگی، فحاشی کی، عریانی کی، جسم کی نمائش، لباس کی نمائش، یہ نمائش والی زندگی ٹھیک ہے؟ ریاکاری، دکھاوا جسے کہتے ہیں، ویسے بھی دکھاوا جائز نہیں ہے، لیکن جسم کی نمائش خواتین کے لیے، مردوں کے لیے فرمایا کہ شرم و حیا والی زندگی گزاریں گے، اندر کی دنیا روشن ہو جائے گی۔ دوسری چیز جس سے انسان کی زندگی پاکیزہ ہوتی ہے، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، فرمایا نماز قائم کریں۔ اب دیکھیے یہ نماز انسان کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ ظاہری پاکیزگی تو آپ بھی جانتے ہیں، اتنی آسان سی بات ہے کہ نماز کی شرائط میں سے کپڑے کیا ہونے چاہیے؟ پاک ہونے چاہیے۔ جسم کیا ہونا چاہیے؟ پاک ہونا چاہیے۔ اس لیے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب بندہ وضو کرتے ہوئے چہرے پہ پانی ڈالتا ہے تو ظاہری طور پر چہرے میں جو مٹی شٹی لگی ہوتی ہے وہ بھی پاک، چہرہ پاک ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی گناہ بھی لگا ہوتا ہے پانی کے ساتھ وہ بھی نکل جاتا ہے۔ دیکھیں نا، گناہ کسی عورت پر نظر پڑی، اجنبی عورت کے اوپر آنکھوں کا گناہ ہو گیا، وضو کرتے ہیں تو وہ گناہ پانی کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ کہتے ہیں ہاتھوں کو دھوتے ہیں تو اس میں سے بھی وہ پانی کے ساتھ وہ گناہ، دیکھیں ظاہر اور باطن دونوں چیزیں ہیں۔ ظاہری نجاست ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، باطنی نجاست ہے، ان ہاتھوں سے آپ نے کوئی گناہ کیا وہ بھی ختم۔ منہ میں پانی ڈالتے ہیں اور وہ بھی ہمارے ہاں 3 مرتبہ ڈالتے ہیں، کیونکہ یہ منہ میں زبان ہے، اس کے بڑے گناہ ہیں۔ لیکن ایک مرتبہ شاید کوئی رہ بھی جائے، ادھر ادھر ہے نہیں، گالی اسی سے دیتے ہیں، غیبت اسی سے کرتے ہیں، بہتان اسی سے لگاتے ہیں، جھوٹ اسی سے بولتے ہیں۔ امام غزالی نے تو کئی ابواب قائم کیے اپنی کتاب میں یہ زبان کی جو ہے نا گناہوں کے اوپر، اس کو لگام دینے کی۔ اس لیے جو ہے نا بھائی 3 مرتبہ پانی ڈالیں، اس کے ساتھ گناہ باہر نکل جائیں گے۔ اس لیے ہم یہ وضو کو جو سمجھتے ہیں نا بھائی، اس میں ایک ظاہری پاکیزگی کا نظام بھی ہے، طہارت کا نظام بھی ہے۔ یہ کب اللہ نے دیا؟ 1400 سال پہلے دیا۔ اس وقت صفائی کا، ستھرائی کا اتنا بہترین نظام میرا خیال ہے دنیا میں کہیں موجود نہیں تھا۔ لوگ تو اس چیز کو جانتے ہی نہیں تھے۔ منہ کی پاکیزگی کو کون اب آ کے کہتے ہیں مسواک بھی ساتھ ساتھ ہیں جی۔ اب آ کے جو نا بھائی کہتے ہیں، ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ بھائی منہ صاف ہو تو اس کی وجہ سے معدے کے اوپر بھی اثر ہوتا ہے، معدہ بھی ٹھیک کام کرتا ہے، جسم بھی ٹھیک کام کرتا ہے، پاکیزگی، منہ کی پاکیزگی۔ اس لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز کے لیے نہیں ہے، ویسے بھی مسواک کرتے تھے۔ رات کو جب اٹھتے تھے
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کلی کر کے مسواک کرتے تھے، منہ کو پاک کرنا ہے، پاکیزگی کا خیال۔ یہ برش اور یہ جو ہے نا بھائی وہ قسم قسم کے جو ہے نا بھائی وہ جو آئے ہوئے ہیں ٹوتھ پیسٹ، وہ تو اب کی بات ہے۔ اس زمانے میں یاد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ہمارا دین جو ہے وہ ہر وقت کا ساتھ دیتا ہے۔ اصل چیز ہے نظافت، پاکیزگی۔ نماز قائم کریں جی، ظاہری پاکیزگی آپ جانتے ہیں، کپڑے بھی پاک ہوں گے، جسم بھی پاک ہوگا، منہ بھی پاک ہے جی، سارا جسم پاک۔ اور باطنی پاکیزگی کی کیا ہے؟ کھڑے ہیں آپ، رکوع کرتے ہیں، کیا ہو گیا؟ جھکے، تکبر ٹوٹ گیا۔ جس کو جھکنا آ گیا اس کا تکبر۔ اس لیے ایک نواب صاحب تھے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو پیار کیا نا جھک کے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا۔ وہ نواب صاحب کہنے لگے کہ جی میرے تو 10 بچے ہیں، بیٹے ہیں، میں نے کبھی تو ان کا بوسہ پیار نہیں کیا۔ تو حضور نے فرمایا اللہ نے تیرے دل سے رحم کو نکال دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ رحم آئے گا تو تکبر جائے گا۔ اس لیے رکوع کو نماز کا رکن ضروری حصہ قرار دیا گیا۔ کھڑے، جھکے نیچے۔ تکبر کے اوپر پہلا وار ہو گیا۔ کہتے ہیں بھائی کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کے پھر کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں اور جھکیں، کدھر؟ سجدے میں جائیں۔ اب سجدے میں جب، اور وہ کہتے ہیں ناک سے لکیریں نکالنا، کیا کرنا ہے؟ یہ سجدہ وہی ہے۔ ناک، پیشانی ناک رکھیں بھائی زمین، اس سے آگے جا نہیں سکتے۔ تو کہا گیا کہ جی اس لیے کہتے ہیں کہ نماز کو عروج کب حاصل ہوتا ہے؟ سجدے میں۔ نماز اپنے عروج کو کب پہنچتی ہے؟ سجدے میں جا کے۔ اب پاکیزگی کیا آ گئی؟ دماغ کی پاکیزگی، دل کی پاکیزگی، تکبر سے، غرور سے، سب چیزوں سے، کہ بھئی صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے۔ شرک سے کمال ہو گئے، کیا ہو گئے؟ بت پر جب ایک اللہ کے سامنے جھکیں گے تو پھر کسی لکڑی پتھر کے بت کے سامنے۔ اس لیے یہ جھکنا جو ہے نا بھئی، شیخ سعدی نے فرمایا کہ جس شاخ کے اوپر پھل لگے ہو نا تو وہ شاخ نیچے کو جھکتی ہے۔ جس آدمی کے اندر انسانیت ہو، جس آدمی کے اندر دین اسلام ہو، تو وہ نیچے، وہ عاجزی آ جاتی ہے، تواضع، خاکساری آ جاتی ہے۔ نہیں تو پھر تکبر آتا ہے، غرور آتا ہے، اور یہی تکبر اور غرور بندے کو پاگل کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ جیسے آج کل امریکہ کے صدر کو دیکھو، پاگل ہوا، اونٹ پٹانگ باتیں کرتا ہے۔ مجھ جیسے آدمی کی سمجھ میں بھی اس کی بات نہیں آتی، پاگلوں جیسے باولا کتا نہیں ہوتا، کبھی کچھ کہہ دیتا ہے کبھی، کیونکہ وہ تکبر اور غرور میں مبتلا ہے، سپر پاور بنا ہوا ہے جی۔ انسان اس وقت تک انسان ہوتا ہے جب اس کے اندر عاجزی ہو، جب اس کے اندر انسانیت ہو تو انسان ہے۔ نماز انسان بنا دیتی ہے، عاجزی آتی ہے، اللہ کے سامنے جھکنا آتا ہے۔ جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل حقیر کمزور انسان ہوں، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو ایک ضعیف مخلوق پیدا کیا گیا ہے۔ جب یہ اللہ کے سامنے جھکے گا تو شرک بھی گئی، شرک بھی گیا، بت پرستی بھی، اندر کی پاکیزگی آ گئی، عقیدہ ٹھیک ہو گیا، عاجزی آ گئی، تکبر رخصت ہوا۔ اس لیے حضور نے سب سے زیادہ نماز کے اوپر زور دیا، قرآن نے بھی نماز کے اوپر زور دیا۔ کہتے ہیں تقریباً کوئی 70 مرتبہ صلاۃ ہی کے لفظ سے قرآن کا حکم قرآن میں موجود ہے، نماز کا حکم قرآن۔ کہتے ہیں نماز کا اہتمام کریں۔ جو بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، پہلی بات تو ہے کہ وہ کسی اور کے سامنے جھکتا نہیں، کسی اور کے سامنے جھکے پھر تو کچھ رہتا ہی نہیں۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، جب تو جھکا غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا۔ ہمارا یہی حال ہے، جب کسی اور غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو پھر تو کچھ نہیں بچتا، اندر بھی تباہ، باہر بھی، ظاہر بھی تباہ، باطن بھی تباہ۔
ہم آج غیر اللہ کے سامنے دیکھیں نا، میں غیر اللہ، اس وقت بت لکڑی پتھر کے ہوتے تھے، اب نئے نئے بت آ گئے۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، زندگی پاکیزہ بنانی، اندر باہر کو حیا، اس کے بعد نماز، وَوَآتِينَا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیں۔ اہل بیت کو، اہل بیت کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، دینا حکم ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، حضور نے فرمایا میرے اور میرے اہل بیت کے لیے زکوٰۃ حرام ہے، دینا، فرمایا زکوٰۃ دے، پیسے ہیں تو زکوٰۃ دے۔ کیا ہوگا؟ اس کی وجہ سے بھی اندر کی پاکیزگی آ جائے گی۔ زکوٰۃ، پیسے دینے سے پاکیزگی آتی ہے۔ کس چیز سے پاکیزگی؟ لالچ سے۔ لالچ کا علاج پیسے دینا، سخاوت ہے، زکوٰۃ دیں، وہ تو فرض ہے، اس کے علاوہ بھی دیں۔ جتنا آپ اپنے اندر کو لالچ سے، ہوس سے، حرص سے، یہ اندر کی بیماریاں، باطن کی بیماریاں، ان تمام سے نجات چاہتے ہیں تو پھر آپ سخاوت کریں بھی۔ سب سے پہلی سخاوت کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، وہ سال میں ایک مرتبہ۔ اس کے بعد بھئی فطرانہ ہے، صدقہ فطر، وہ بھی اسی لیے اسلام دینے پہ زور دیتا ہے۔ یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، یہ سمیٹنے پہ زور دیتا ہے، سمیٹو۔ اسلام کہتا ہے بھئی نکالو، دے دو۔ حضور کے زمانے میں ایک صحابی تھے، وہ کماتے تھے، ان کے ایک بھائی صاحب تھے، وہ ذرا نیک آدمی تھے، کمائی کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرتے، عبادت کرتے، اللہ اللہ کرتے۔ وہ کماؤ پتر جو تھے وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ان کو تو سمجھائے تو صحیح، یہ کھاتے تو ہیں، کماتے نہیں ہیں، کماتا میں ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، تجھے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ فرمایا لعلک ترزق بہ، شاید تجھے بھی جو رزق ملتا ہے اس کی وجہ سے مل رہا ہے، کہ تو اس کا خیال رکھتا ہے اس لیے تجھے رزق مل رہا ہے۔ اس لیے اسلام میں تو یہ کہ ایک بندہ کمائے گا 100 کھائیں گے، جتنے کھانے والے زیادہ ہوں گے اتنی کمائی زیادہ ہو جائے گی۔ اسلام میں ہی نہیں کہ جو کمائے گا وہ کھائے گا، ایسا نہیں ہے بھئی، ایک کمائے گا 1000 کو کھلائے گا، وہ ہے مرد۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مرد۔ ورنہ اپنی بیوی کا مرد تو سارے ہی ہیں۔ مردوں کا مرد میدان وہ ہے کہ جو ایک کماتا ہے 1000 کو کھلاتا ہے۔ جو لوگ معاشی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں ان کو اٹھاتا ہے، ان کے لیے سہارا بنتا ہے، ان کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ یہ ہے مرد میدان، یہ ہے مردوں کا مرد۔ اس لیے دوسروں کا خیال رکھیں۔ زکوٰۃ پہلے فرض ہے، صدقہ فطر واجب ہے، وہ دینے کے کچھ جو ہے نا بھائی بتا دیے گا کہ جو لازمی دینا ہے، اس کے بعد جو ہے نا بندہ خود دینے پہ آ جائے گا۔ یہ تو کہا کہ ضروری دے دیں، اس کے بعد نفلی صدقہ۔ اب ہمارا مسئلہ الگ ہے، ہمارا صدقہ تو وہ کالے بکرے میں ہے جی، اس میں آگے پھنس گیا۔ حالانکہ صدقہ تو ایسا ہے کہ جس کی کوئی پتہ نہیں یہ کالا بکرا آیا کہاں سے۔ میں نے تو مجھے 48 سال ہو گئے ہیں دینی علم کے اندر رہتے ہوئے، پڑھتے پڑھاتے ہوئے، کتنے سال ہو گئے، میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ بھائی کالا بکرا۔ میں نے تو یہ پڑھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کھجور تھی جیب میں زائد، حضور نے وہ کھجور نکالی، ایک صاحب مسجد میں آئے تو ان کو کہا جی میں یہ ایک کھجور میرے پاس ہے، میں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، قبول کریں گے؟ وہ تھوڑا اناڑی سا تھا، شاید نو مسلم تھا، ابھی وہ کہنے لگے یا سودا یہ کھجور سے کیا بنے گا، کوئی زیادہ کچھ دے دے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے آپ کسی کو کوئی دیتے ہیں، اگلا نہیں قبول کرتا تو دشمنی کی ضرورت، ہمارے ہاں تو ناراضگی ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی ہم کسی کھجور کو دیتے ہوئے شرم محسوس کریں۔ جیب میں ٹافیاں، میرے والد صاحب تھے، وہ ان کے جیب میں ٹافیاں ہوتی تھی، خود کھاتے تھے،
اور جب نکلتے تھے گاؤں میں تو بچے ملتے تھے تو بچوں کو بھی ایک ایک ٹافیاں کھلاتے تھے. پتہ چلا یہ کھجوروں والی بات ہے. بزرگوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے، بڑوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے. بچوں کو ایک ایک ٹافیاں دیتے تھے، بھائی بچے اس سے خوش ہوتے، دعائیں ملتی. معصوم مخلوق. ہم تو کسی کو دیتے ہوئے شرم محسوس کریں گے. ایک کھجور ہے، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں، آپ قبول نہیں کرتے کوئی بات نہیں. دیکھیں بکرا نہیں، کالا بکرا. بھائی بکرے کے پیسے ہوں گے نہیں تو آپ صدقہ ہی نہیں دیں گے. اس لیے جو توفیق 5 روپے 10 روپے 100 روپے دیتے جائیں. انتظار نہ کریں کروڑ پتی ہو جائیں گے پھر صدقہ دیں گے. نہ کروڑ پتی ہوں گے اور نہ صدقہ دیں گے. نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادہ نہ جی. بھائی آپ کو 100 روپے جیب خرچ ملتا ہے، 10 روپے اس میں سے دے دیں، کروڑ دینے کے برابر ہے. دینے کی عادت بنائیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب دروازے پہ کوئی غریب آئے، فقیر آئے، مانگنے والا آئے تو فرمایا کہ خود نہ دیا کریں، اپنے چھوٹے بچے کو دے دیں کہ یہ جا کے ان کو دے دو. کھانا مانگ رہا ہے کھانا دے دیں، پیسے مانگ رہا ہے پیسے دے دیں، بچے کو دے دیں. فرمایا یہ بچپن میں ہی اس کی تربیت ہو جائے گی غریبوں کی مدد کرنے کی. اس لیے بچے پیدا کرنا الگ مسئلہ ہوتا ہے، ان کی تربیت کرنا، ان کو انسان بنانا، ان کو مسلمان بنانا، یہی لوگ ہمیں سکھاتے ہیں. بچے کو دینے کی عادت ہو جائے، غریبوں کی مدد کی عادت ہو جائے، غریبوں سے دعا لینے کی عادت ہو جائے. ہم تو یہ کرتے ہیں کہ جی کوئی دروازے پہ کوئی غریب آیا ہوا ہے تو بچے کو بھیج دیتے ہیں، جاؤ کہو ابو گھر پہ نہیں ہے. حالانکہ ابو گھر پہ. یہیں سے ہم جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں، یہیں سے ہم بد اخلاقی سکھاتے ہیں. لیکن وَآتِينَا الزَّكَاةَ، حرص، ہوس، لالچ، ان تمام بیماریوں سے اندر پاکیز کیا گیا. تیسرا حکم فرمایا. چوتھا حکم یہ کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ازواج مطہرات اہل بیت کو کہا گیا کہ بھئی اللہ رسول کی اطاعت کریں، اللہ کے فرما بردار بندہ بن کر رہیں، اللہ کے رسول کے فرما بردار بندہ بن کر رہیں. 4 حکم دیے گئے اہل بیت کو. فرمایا کہ یہ 4 حکم پورا کریں گے تو تمہاری زندگی، تمہارا گھر، تمہارا خاندان پاکیزہ ہو جائے گا. ان کا پاکیزہ ہوگا تو میرا اور آپ کا بھی. یہ 4 حکم میرے اور آپ کے لیے بھی. حیا والی زندگی، پردہ، شرم و حیا، حجاب، نماز، زکوٰۃ، اللہ رسول کی اطاعت، اللہ رسول کے حکموں پر چلنا. اہل بیت نے بڑی پاکیزہ زندگی گزاری. حسنین میں سے کوئی ایک زکوٰۃ ان کے لیے حرام ہے، سیدوں کے لیے. وہ کوئی زکوٰۃ کی کھجوریں تھی، وہ اٹھا کے منہ میں، بچہ ہے نا چھوٹا بچہ، منہ میں ڈالا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کخ کخ، گند ہے گند ہے، حرام گند ہے. اس کے بچہ تو بچہ ہے، وہ نہیں وہ کر رہا تھا تو حضور نے پھر ان کے منہ میں انگلی ڈال کے وہ کھجور نکال کے باہر پھینک دی کہ کوئی حرام غذا میرے بچوں کے پیٹ میں نہ جائے. حالانکہ کھجور ویسے حلال ہے لیکن اہل بیت کے لیے حرام. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت حسن رضی اللہ، اس طرح تربیت ہوئی، پاکیزہ زندگی گزارنے کی. ایک حرام کھجور بھی ان کے پیٹ میں نہیں گئی. میں بتا رہا تھا نا وہ ایک کھجور، بھائی کھجور ایک نکالے. دوسرے صحابی آئے، سنجیدہ آدمی تھے، سمجھدار تھے. ان کو کہا، حضور نے فرمایا یہ ایک کھجور میرے پاس ہے، میں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے؟ انہوں نے وہ قبول کر کے اس کو چوما. تمرۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی طرف سے تبرک ایک کھجور. دیکھیں نا دین کی سمجھ ہر ایک کو نہیں ہوتی. حضور نے خادم کو بلایا، بلا کے کہیں ادھر آؤ بھائی، گھر میں 40 درہم پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی لا کے اس بندے کو دے دو. کیا فرمایا؟ 40 درہم میرے گھر میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی اس شکر گزار بندے کو لا کر دے دو. ایک کھجور پہ شکر اللہ کا ادا کیا تو پھر اللہ نے 40.
اور اوپر سے قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو اللہ فرماتے ہیں میں اور زیادہ دوں گا۔ ایک کھجور کے اوپر شکر کرنے سے 40 درہم بھی مل گئے۔ ہم ناشکری کرتے ہیں، کیوں؟ ہم ہوس میں مبتلا ہیں، ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، اپنی ضروریات کو جو اللہ نے ہمیں دیا ہو اس کو نہیں دیکھتے۔ یاد رکھیں، سمجھ گئے کہ نہیں؟ وہ جو کہتے ہیں نا کہ بھائی میرے جو نا 10 گاڑیاں گھر میں کھڑی ہیں ان سے مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنے میرے ہمسائے کے گھر میں نئی گاڑی آتی ہے تو جس سے مجھے تکلیف جتنی ہوتی ہے۔ دوسروں کو دیکھتے ہیں، اپنے اوپر اللہ کی جو نعمتیں مہربانی ان کو نہیں دیکھتے۔ اہل بیت کی زندگی بڑی پاکیزہ تھی۔ بات یہ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی، حضرت حسن، حضرت حسین دونوں کو حضور علیہ السلام نے اپنے گود میں لیا اور فرمایا اللہم انی احبہما، مسلم شریف میں حدیث ہے، الہ العالمین میں ان 2 بچوں سے محبت کرتا ہوں۔ کون فرما رہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان 2 بچوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، یا اللہ آپ بھی ان سے محبت کریں، وَأَحِبَّ مَن يُحِبَّهُمَا، فرمایا کہ یا اللہ جو قیامت تک ان سے محبت کرے آپ ان سے بھی محبت کریں۔ اس لیے حضور کے اہل بیت حضرت حسن، حضرت حسین، یاد رکھیے اگر حضور کی محبت چاہیے، اللہ کی محبت چاہیے، ان 2 سے کیا کرے آدمی؟ محبت۔ اس لیے ہم ان سے اہل بیت سے خصوصاً ان 2 حضرت حسن حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں، اور ہر مسلمان کلمہ گو کو چاہیے کہ بھئی ان سے اہل بیت سے محبت کرے۔ کیوں؟ اسی وسیلے سے اللہ کے رسول کی محبت ملے گی، اس لیے حضور نے دعا ہی کی وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، یا اللہ جو ان سے محبت کرے آپ بھی ان سے محبت کریں۔ اس لیے خامخواہ لوگ ہم سے بدگمان ہوتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا بھائی کچھ لوگوں نے اہل بیت پہ قبضہ بھی کیا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں اہل بیت سے ہم محبت کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے سے کسی نے کہا آپ تو شیعہ ہیں، کہنے کہ کیوں بھائی؟ تو باتیں ایسی انہوں نے بتائی جن میں اہل بیت کی محبت کا ذکر تھا امام شافعی کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا جی اہل بیت سے محبت کرنا اگر شیعہ ہونا ہے تو میں تو پہلا شیعہ ہوں، کیونکہ حضور نے فرمایا محبت کریں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے بھائی، ایک تو ہے نا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسری میری سنت، یہ بھی ہے۔ دوسری روایت ہے اس میں کتاب اللہ و عترتی، فرمایا کہ اللہ کی کتاب اور میرا خاندان، میرے اہل بیت۔ اس لیے اہل بیت میں دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، بھائی ان کا خیال رکھیں، اہل بیت کا بڑا پاکیزہ گرانا تھا۔ حضور جب حضرت فاطمہ کے ہاں جاتے، حضرت فاطمہ رضی اللہ کھڑی ہو جاتی تھی، سلام کرتی، حضور کے ہاتھ چومتی، حضور اسلام ان کا ماتھا چومتے، سفر سے واپس آتے سب سے پہلے وہیں جاتے، اور پھر جب نماز کا وقت ہوتا حضرت فاطمہ کے گھر کے پاس سے گزرتے، یہ کہتے ہوئے گزرتے الصلاۃ اہل البیت یرید اللہ لیطہرکم تطہیرا، نماز کا وقت ہو گیا، گھر والوں نماز کے لیے جو نہ کھڑے ہو جاؤ، اور یہ کہ اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاں کی طرح نہیں کہ بھئی بچوں کے دروازے زور زور سے دبا کے دروازہ توڑ دیں، ہیں جی بچے اور ناراض ہو جائیں، صرف اتنا کہ نماز کا وقت ہو گیا بھئی نماز کی تیاری کرو، یہ حکم ہونا چاہیے۔ ہمارے ایک دوست نیک ہو گئے، ہمارے علاقے میں نیک ہو گئے، سردی کا موسم، جنوری کا مہینہ، بچے سوئے ہوئے، تو آ کے جو ہے نا وہ اٹھا کے وہ رضائی اٹھا کے یوں اٹھا کے اذان کے فوراً بعد اٹھا کے او کافرو اٹھو نماز پڑھو۔ کہاں حضور کا ارشاد الصلاۃ اہل البیت یرید اللہ لیطہرکم تطہیرا، اور کہاں یہ نیک ہو گئے ہم۔ بچے میرے پاس آئے کہنے کہ جی ابا جی نیک ہو گئے، بڑا مسئلہ ہوا ہے،
سردی کا موسم میں رضائی اٹھا کے باہر پھینک دیں، کوئی نمونیا ہی ہو جائے. لیکن دروازے کے پاس نماز کا وقت ہو گیا، اتنا بس. ہم اپنی مرضی کا اسلام مسلط کرتے ہیں. اور پھر بچے تو بچے ہوتے ہیں، آج کل کے بچے بڑے تیز ہیں. وہ بچے مجھے کہنے لگے حضرت دیکھیں بات یہ ہے کہ ابا جی کہتے ہیں اٹھو کافروں نماز پڑھو. کافروں کے اوپر تو نماز ہے ہی نہیں. تبلیغ الٹی پڑ گئی. پھر میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا جی بچوں کی بات سن لیں، بچے اب بڑے دلائل دینے لگے. ارے وہ کافروں کے اوپر تو نماز ہی نہیں. میں نے کہا جی آپ سے زیادہ دروازہ کھٹکھٹائیں کہ نماز کا وقت ہو گیا بس. رضائے اوپر اٹھا کے گالیاں دینا، کافر کہنا تو ویسے بھی مناسب نہیں، جائز نہیں کسی مسلمان کو کافر کہنا. ہم تو اوپر سے کہہ دیتے ہیں، اپنے بچوں کو کہہ دیتے ہیں تو کافر اٹھ. دیکھیے اہل بیت سے دین سیکھیں. یاد رکھیے اہل بیت کا ایک چینل ہے، حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے. ہم ہر جمعے کو خطبے میں پڑھتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. اللہ ہم سب کو ان سرداروں کے قدموں کے پاس رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اہل بیت کی عزت نہیں کرتے یاد رکھیے وہ صحیح مسلمان نہیں ہے. بھائی ہمیں کسی اور ہاں آخری بات آپ کہیں گے کہ جی پھر آپ ماتم کیوں نہیں کرتے؟ ہاں جی یہ بھی ہے نا، اگر اہل بیت سے محبت. بات یہ ہے کہ آخری جو حکم ہے نا وہ اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شق الجیوب وضرب الحدود ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا. حضور خود فرماتے ہیں، فرمایا نا اللہ کے رسول کی اطاعت کرو زندگی پاکیزہ ہو جائے گی. حضور فرماتے ہیں جو رخساروں کو مارتا ہے نا، وشق الجیوب غریبان پھاڑتا ہے ماتم کرتے ہوئے، ودعا بدعوى الجاہلیہ اور جاہلیت کی الٹی سیدھی باتیں ہائی وائی کرتے ہیں نا. یہ ایک موقع پہ نہیں، ہمارے ہاں تو کوئی فوتگی ہو جائے تو پھر جو نا بھائی ایسے جو نا ماتم کرنا شروع کرتے کہ نہیں. فرمایا ایسے ماتم کرنے والے فلیس منا، وہ ہم میں سے اس لیے نہیں کرتے کہ حضرت حسین کے نانا جی نے کیا کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم کرنے سے منع کیا. اور خصوصاً شہیدوں کے اوپر ماتم تو کرنا ہی نہیں چاہیے. ہمارے اللہ کے ہاں تو بڑے عہدے ہی چار ہیں، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. چار بڑے عہدے ہیں. جیسے ہمارے یہاں صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف جسٹس ہیں جی، سمجھ کہ نہیں اللہ کے ہاں یہ چار بڑے عہدے ہیں، نبی، صدیق، شہید، ولی. صالحین سے مراد ولی ہوتا ہے، مراد جو نیک کام کرے گا قیامت کے دن ان چار لوگوں کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے شہداء، حضرت عمر شہید، حضرت عثمان غنی شہید، حضرت علی شہید، حضرت حسن شہید، حضرت حسین شہید. لائن لگی ہوئی شہیدوں کی. شہید وہ جو اعلیٰ مقصد اسلام کی سربلندی کے لیے جان دے دیں. اللہ رب العزت اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کی، صحابہ کرام کی پیروی کرنے کی، صحابہ کرام کی عزت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.